روز قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو تباہ کر کے از سر نو نسل انسانی کو پیدا کرنا اور پچھلے لوگوں کو زندہ کرنا یہ عقل سے بالا تر بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ تمہاری عقل میں بے شک نہ آئے لیکن اللہ کے ہاں یہ کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو قیامت کی تیاری کے لیے کسی بھی طرح کے کسی کام کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ اللہ چاہتا اور اس نے ایسا چاہ کر ایک لفظ کن کہہ کر پوری کائنات کو پیدا کر دیا تو وہ اللہ کن کہہ کر اس کے سارے نظام کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ سور میں جب پھونک دیا جائے گا تو سارے لوگ دوڑیں گے اپنے رب کی طرف اپنی قبروں سے نکل کر، اور یہاں پر اللہ رب العالمین قیامت کے بارے میں نکرہ استعمال کر رہے ہیں صیحۃ واحدۃ، یعنی اللہ کے ہاں اس کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بہت ساری تیاریاں کی جائیں تو پھر قیامت آئے گی، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو ایک لفظ کن کہنا ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس نے اپنی مدت پوری کر کے اللہ کا وہ حکم تسلیم کر لینا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ انسان ہیں یا بے جان اشیاء ہیں، وہ جاندار ہیں یا نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کا فرما بردار ہر کوئی ہے۔ اب کوئی اپنی مرضی سے مان لے تب بھی، کوئی نہ مانے تب بھی، اللہ رب العالمین نے جب بلانا ہے تو تب یہ نہیں ہونا کہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ یہ کہیں کہ ابھی میرا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہے، ابھی میں لیٹ جاؤں گا تو غیر حاضری لگ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب سب کو بلا لیا تو سب کو جانا پڑے گا۔ وہاں پر انسان کی اپنی مرضی نہیں چلنے والی کہ انسان یہ سوچے کہ جی میرا جو ہے وہ قدم ابھی نہیں چلتا، میرا ہاتھ ابھی نہیں چلتا، میری زبان ابھی نہیں چلتی، یا اپنی مرضی سے اپنی رفتار سے چلے، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس دن یہ معاملہ ہوگا کہ انسان کا ہاتھ بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں، اس کا اپنا قدم بھی اس کے اختیار میں نہیں۔ تو جب انسان اس قدر بے کس اور مجبور ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان لا کر اپنے رب کی ناشکری نہ کرے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ ایک چنگاڑ ہوگی، ایک چیخ ہوگی، ایک گڑگڑاہٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وہ ایک ڈانٹ ہوگی کہ پھر سارے کے سارے اکٹھے کر کے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ جمیع سے مراد ساری جاندار، ساری خلقت ہے، جمیع سے مراد سارے لوگ مراد ہیں، ساری خلقت مراد ہے، اور محضرون سے مراد وہ سرکش لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے ہمارے سامنے یہاں پر حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ رب العالمین اس دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کسی بھی جان پر اس دن کسی بھی رنگ کا، کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اب بعض لوگ میرا بھائی یہاں پر نا ایک مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ایک بندے کی عمر ہے 100 سال، وہ 100 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، مر گیا، اللہ نے اسے جہنم کے اندر ڈال کر کہا کہ تو ہمیشہ یہیں پر رہے گا۔ ایک دوسرا بندہ ہے، اس کو عمر اللہ نے دی 50 سال، وہ بھی 50 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ نے اسے بھی جہنم کے اندر گرا کر کہا کہ تو بھی ہمیشہ ہمیشہ ادھر رہ۔ تو دونوں کا قصور تو برابر نہیں ہے، ایک 100 سال اللہ کی نافرمانی کرے اور دوسرا 50 سال۔ اور اسی طرح سے مغالطہ اس کے برعکس بھی دیتے ہیں کہ 100 سال اللہ کی بندگی کی تب بھی اللہ کی جنت، 50 سال اللہ کی بندگی کی تب بھی اللہ کی جنت۔ تو اللہ کے یہاں انصاف ہے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ میرا بھائی ہمارے دین کی کچھ بنیادیں ہیں،
یہ وہ بات ہے جو اکثر عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی، لیکن اس مقام پہ میں ضرورت سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کی جزا کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ہر بندے کو آتی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث یاد کر لیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی جزا کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ انسان کا جس نیت پر خاتمہ ہوا ہے اس کو ویسی جزا دی جائے گی۔ اب جو 100 سال اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ میری آگے زندگی کتنی ہے، اس کو نہیں ہے احساس کہ میں نے 1000 سال زندگی گزارنی ہے، 5000 سال گزارنی ہے، یا میری آج موت ہونے لگی، اسے نہیں پتا۔ لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، جو اس کا دل کرتا ہے وہ کرے گا۔ اس کی یہ نیت تو اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس لیے اس کی نیت کا وبال اس کے اوپر یہ ہے کہ اسے ہمیشہ جہنم کے اندر پھینکا جائے۔ جب وہ نیت کر کے بیٹھا کہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ پر حق نہیں کہ اللہ اسے ہمیشہ جہنم کے اندر پھینکے۔ اور وہ جو 50 سال والا ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔ عمر کا کم زیادہ ہونا یہ معنی نہیں رکھتا، معنی رکھتا ہے آپ کی نیت، اور نیت اتنی عمل کرتی ہے، اتنا کام کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، غالباً عمر بن ثابت ان کا نام تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں چلے گئے۔ میدان احد کی بات ہے، اسلام قبول کیا اور جنگ میں چلے گئے اور شہید کر دیے گئے، ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمل قلیلا اجر کثیرا، اس نے بہت تھوڑا عمل کیا، حالانکہ جہاد سے بڑا عمل کوئی نہیں، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ اس نے تھوڑا عمل کیا، اجر کثیرا، بہت بڑا اس کو اجر دے دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ نیت، پیچھے انسان کی نیت ہے۔ اور یہ جو تھوڑا عمل کہا گیا وہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ اسلام کے اندر آ کر اس نے بہت تھوڑا وقت گزارا، لیکن اجر کے اعتبار سے یہ بہت اوپر والے درجے پہ چلا گیا۔ تو بات میرا بھائی یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو بندے کو درست رکھنا چاہیے۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی جان پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہم کرنے لگے۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جزا بدلہ تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو، جو تمہاری حرکتیں ہیں۔ انسان ہم میں سے ہماری جو کیفیات ہیں، ہر بندہ ہی اس کی یہ چاہت ہے کہ وہ مرے نہ۔ اس کو اگر مثال کے طور پہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ آج ہماری موت ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ بھی اگر مہلت مانگے تو ہم کہیں گے یا اللہ کل موت دے دینا۔ جب کل آئے تو پھر ہم کہیں گے یا اللہ کل، یا اللہ کل، یا اللہ کل، یعنی انسان مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لو یعمر الف سنہ، ہم اسے 1000 سال کی عمر بھی دے دیں تب بھی اس کا دل نہیں بھرنے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں وہن کی بیماری ہو جائے گی، اور وہن کی بیماری حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یہ وہن کی بیماری ہے۔ انسان جب اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آنا ہی پڑے گا، جو سرکش ہے اسے بھی، جو فرما بردار ہے اسے بھی۔ پھر اس دن جس نے جو کیا ہوگا اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہاں پر ایک آخری بات اس کو ذہن میں رکھیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے انسان کو بتایا ہے کہ تیرے سامنے 2 قیدیں ہیں، ان دونوں میں سے ایک قید تو نے کاٹنی ہے، تیری اپنی مرضی ہے کون سی قید کاٹنا چاہتا ہے وہ کاٹ لے۔ اللہ رب العالمین نے تجھے بتا دیا یہ 2 قیدیں ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک کا انتخاب تو کر لے، کاٹ تو لے، اگلی قید تیری معاف کر دی جائے گی۔ ہیں 2 تیرے پاس۔ پہلی قید اس دنیا کے اندر ہے، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، زمین پر قید کر دیے گئے۔ یہ قید ہے جو ہم اس زمین کے اوپر اترے ہوئے ہیں، یہ دراصل ہماری قید ہے۔ یہاں سے ہم نے اوپر دوبارہ اپنے اصل مستقر کی طرف جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین میں قید بھی کیا اور ساتھ کہہ دیا کہ تم یہاں اکیلے آئے ہو، یہاں سے اکیلے تم نے واپس جانا ہے۔ اب اس دنیا میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے،
یہاں پر کوئی آپ کو برا بھلا کہے، آپ کے ساتھ معاملات اپنے خراب کرے، دنیا ساری آپ کو دبائے، آپ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دنیا کے تانوں کو برداشت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو نظر آتا ہے کہ دنیا میں بڑی چمک ہے، بڑی دمک ہے، بڑی عیش و عشرت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، میں نے اللہ رب العالمین کا پابند بن کر زندگی گزارنی ہے۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ میں نے دنیا کی قید گزارنی ہے، یہ قید میں نے کاٹنی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قید کاٹ لو جو تمہاری آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ہے، اس قید کو کاٹ لو، اس قید کے بعد تمہیں ایسی رہائی ملے گی کہ جس میں ایک سی تک کا بھی تصور نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں تمہیں آئے گی۔ اور اگر تمہیں یہ پسند نہیں تو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزار لو، لیکن آنکھیں بند ہوتے ہی ایسی قید شروع ہوگی کہ جہاں پر آرام کا تصور بھی نہیں۔ اب انسان کا اپنا اختیار ہے، وہ جیسے چاہے اپنی زندگی گزار لے، دو کہتے ہیں دونوں میں سے جو انتخاب کرے گا ویسے اس کے ساتھ معاملات ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ روز قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو تباہ کر کے از سر نو نسل انسانی کو پیدا کرنا اور پچھلے لوگوں کو زندہ کرنا یہ عقل سے بالا تر بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ تمہاری عقل میں بے شک نہ آئے لیکن اللہ کے ہاں یہ کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ یعنی